تہذیب اور شناخت کہ کیا شناخت صرف مہذب لوگوں کی ہوتی ہے یا پھر جو لوگ غیر مہذب ہیں جن کو مہذب دنیا کسی کتار شمار میں نہیں سمجھتی ان کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے؟ گنڈا گردی کو تہذیب کا نام دے دیا تو بس تہذیب سویلائزیشن تو کہیں سے بھی نہیں ہے نا. پھر یہ پھر گنڈا گردی کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم لوگ پاورفل ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تہذیب تم مانو یہ تہذیب ہے, حالانکہ بیسیکلی گنڈا گردی ہے. اب جو گولیات تھا یہ ایک بت پرست تھا اور جو ہے یہ اس زمانے کا فلسطینی اس کو کہا جاتا تھا گولیات کی. اور طالوت کی جو مشہور جنگ ہے جالوت اور طالوت کی, اس کا تذکرہ ملتا ہے. لاکھوں کو قتل کیا اور 80,000 کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لے گیا. تورات کے جتنے عالم تھے سب کو مار ڈالا. کہتے ہیں 40,000 سے زیادہ عالموں کو مارا. اگر وہ اچھائی پہ مبنی رہتے, عروج آنے کے بعد اگر اللہ سے ڈرتے رہتے یا وہ ڈیوائن گارڈنس کو وہ بناتے جیسے حضرت عمر نے بنایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہدایت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تاب خاک کاشغر کے سیشن 5 میں میرے ساتھ موجود ہیں حالہ لقمان, اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے تہذیب اور شناخت. 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا شناخت صرف مہذب لوگوں کی ہوتی ہے یا پھر جو لوگ غیر مہذب ہیں جن کو مہذب دنیا کسی کتار شمار میں نہیں سمجھتی ان کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تہذیبی شناخت ہے تو کیا وہ صرف خوبیوں ہی کی شناخت ہے کہ اس میں خرابیوں کی بھی شناخت ہے. تھوڑا سا اس سلسلے کو جوڑ کے اپنے آبجیکٹیوز کو دوبارہ سے ہم سامنے لے آئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کی 21ویں صدی کا پاکستانی مسلمان جان سکے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس وقت حال کے اندر اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, اس پر آس پاس میں ہونے والے واقعات کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور ان میں سے کن واقعات کا حصہ اس کو بن جانا چاہیے. تو سب سے پہلے میں حالہ سے خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں ان کی آمد کا اور وقت دینے کا. ان سے بہت مشکل سے ہمیں وقت ملا ہے, لیکن بارک اللہ فیک. تو حالہ میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ تہذیب کی بات کرتی ہیں تو تہذیب آپ کی نظر میں ہے کیا؟ تہذیب سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ بیسکلی ایک ایسی, جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں عام انسان اگر سوچے تو آپ کے ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ سٹی ہو, ایک شہر ہے جس کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں اکٹھے اور ان کے کچھ انداز و اطوار ہیں, کچھ اوڑھنے کے طریقے ہیں, کچھ کھانے پینے کے طریقے ہیں, ان کے کچھ مورلز ہیں جو اس خطے کے کے لیے مخصوص ہیں. کولیکٹیو مورلز ہیں جی, کولیکٹیو سٹائل ہے, کولیکٹیو کسٹمز ہیں, کولیکٹیو ہیبٹس ہیں جی, اور پھر سارے کولیکٹیو فیشنز ہیں, ٹرینڈز بھی ہیں. آپ کا ان کا ریلیجن بھی عام طور پہ ایک ہی ہوتا ہے. آپ کے کلچرل کچھ ہیبٹس ہیں, آپ کے کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں. تو سویلائزیشن انہی 2-3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کلچر بھی اس کے اندر لے آئیں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے سویلائزیشن کے بارے میں. اچھا, اگر ہم سویلائزیشن کی آپ والی تعریف کو استعمال کرتے ہیں نا, جس کے مطابق ایک علاقے میں رہنے والے لوگ جو کسی مخصوص وجہ سے اس علاقے میں آباد ہوئے ہیں, مثلاً دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والی تہذیبیں وہ اس لیے وہاں پہ آباد ہوئی تھیں کہ وہاں پہ علاقے زرخیز تھے, ان کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن میں آسانی ہوتی تھی. اور پھر کیا ہے کہ گروپ آف پیپل اسٹارٹیڈ ٹو لیو دیئر, دے اسٹارٹیڈ ٹو گرو. اور جب وہ ان کی گروتھ ہونے لگی تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ اچھائی اور برائی کا بڑے واضح تصور رکھتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک انسان کے اوپر انسانی شناخت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو پیدا کر دیتے ہیں تو پھر اس کو اس کی برائی بھی بتا دیتے ہیں اور اس کی اچھائی بھی بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اس کو 2 رستوں کی ہدایت دی اور اس کو بتا دیا کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, لائک یہ چیز انیٹ ہے. اینی وے, ہم اس وقت چونکہ تہذیبوں کی بات کر رہے ہیں تو آئیں تھوڑا سا ذرا تہذیبوں کے پس منظر کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسی تہذیبوں کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں جو گمشدہ ہیں, اور کچھ ایسی بھی تہذیبیں ہیں جو ایک دفعہ ماضی میں آئیں, اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئیں اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے انسانیت پر اثرات کیے. اور کچھ ہم ان تہذیبوں کی بھی بات کریں گے جن تہذیبوں کے حالانکہ وہ ایک طرح سے مر چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اثرات آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. جب میں گمشدہ تہذیبوں کی بات کرتی ہوں تو میرے سامنے تہذیبیں
جن کے نام آتے ہیں وہ ہیں یونانی تہذیب ہے، پھر آپ دیکھیے پومپئی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ساری فائنڈنگز ہیں جو آرکیولوجسٹ جو ہے نا انہوں نے ان کو ڈھونڈا ہے، ان کے نشانات کو پایا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بابل اور نینوا کی تہذیب، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میسوپوٹیمین تہذیب جو تھی، ہڑپا کی، موہنجودڑو کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ تہذیبیں جو ہیں نا جو اس وقت ان کے نام و نشان ایک طرح سے مٹ چکے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آج جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان کی جگہ نظر آ جاتی ہیں. اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہولی اسکرپچر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان گمشدہ یا ان مٹ چکنے والی تہذیبوں کے بارے میں بتانے کے لیے. جب ہم تھوڑے سے یورپ کی سائڈ میں جاتے ہیں تو ان کی جس بھی کلاسیکل لٹریچر کو ہم پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹروئے کا جو وار تھی، جو بیٹل آف ٹروئے تھی، اس کا ذکر آتا ہے. اب بیٹل آف ٹروئے جو ہے یہ بیسیکلی BC یعنی قبل مسیح میں 1200-1300 صدیاں پہلے جو ہے 12ویں-13ویں صدی میں جو بیفور مسیح تھی، اس کے اندر یونانیوں کی اور ٹروئے کے جو لوگ تھے، وہاں کا جو پرنس پیرس تھا جو ان کی لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا تھا، ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. اور یہ علاقہ آج کے ترکی میں موجود ہے. اچھا، یہاں پر ہم تھوڑا سا میپ بھی دیکھتے ہیں. میپ میں آپ دیکھیے کہ یونان کے ساتھ، سیریا کے ساتھ ٹرکی بھی لگتا ہے اور جو ہے نا یونان بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ان دونوں کے درمیان 10 سال لڑائی ہوتی رہی. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو یونانیوں نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا تھا اور اس کے ساتھ کر کے وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے اور بالآخر انہوں نے یہ جو ہے وہ جنگ جیت لی تھی. اسی طرح ہم جب بات کرتے ہیں پرانی تہذیبوں میں تو ہمیں جب کچھ جنگوں کے تذکرے آتے ہیں اس سے ہمیں کچھ ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. وہ جو جنگ تھی جس میں گولیات تھا، جس کو قرآن مجید نے جالوت کہا ہے، جس میں اس کی طالوت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. گولیات کی اور طالوت کی جو مشہور جنگ ہے، جالوت اور طالوت کی، اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ جنگ جو ہے یہ فلسطینیوں کے اور بنی اسرائیل کے درمیان لڑی گئی تھی. اس وقت کے فلسطینی جو تھے اس خطے میں جو رہتے تھے. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. کیونکہ اس وقت کے جو فلسطینی تھے نا وہ بت پرست تھے اور وہ شر پسند لوگ تھے، جبکہ بنی اسرائیل اپنی بدحالی کے باوجود بھی اس وقت جو تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے. اس وقت کے مسلمان تھے، بالکل. اور گولیات کا چیلنج ان پر یہ تھا کہ اگر ہم نے آپ پہ قابو پا لیا تو پھر آپ ہمارے غلام بن جائیں گے. اور ہوا کیا کہ پھر جو ہے کہ گولیات آیا وہ، اور قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر بہت ڈھیر ساری فلمیں بھی بنی ہیں. کلاسیکی ادب کے اندر جو ہے اس کو بہت زیادہ حیثیت دی گئی ہے اہم. تو پھر کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ جالوت کو قتل کریں، اور بڑے انٹرسٹنگ وے میں انہوں نے ان کو قتل کیا. وہ جو اپنی ایک سلنگ لے کے، وہ جو ان کے پاس غلیل سی تھی، اور وہ تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لے رہے تھے نا. لیکن کیا ہوا کہ جب سارے لوگ عاجز آ گئے جالوت کو قتل کرنے سے یا اس کو پر قابو پانے پہ، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب اس کو قتل کر دیا تو طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بادشاہی ایک ایسا دور شروع ہوا جو بنی اسرائیل بہت زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عروج کا دور تھا جس میں داؤد علیہ السلام کی میگنیفیسنٹ قسم کی کنگڈم تھی، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی جو ایسا دور آیا تھا جو دنیا میں دوبارہ نہیں آیا. ہاں، داؤد علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے حالات خراب تھے ان سب کو صحیح کر دیا، ایک بہترین سلطنت کی بنیاد ڈالی. وہ سلطنت جو کہ دریائے فرات سے لے کے تو دریائے نیل کے درمیان تھی، جو آج بھی اسرائیلی جھنڈے کے اوپر 2 لائنوں میں اس کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اور اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جس کی کوئی تذکرہ جو ہے یا جس کی کوئی جو ہے مثال
نہیں تھی، جن میں ان کا حکم جنوں پہ بھی چلتا تھا، پرندوں پہ بھی چلتا تھا، اور جو ہے ہواؤں پہ چلتا تھا. نہیں، ویسے اگر آپ بنی اسرائیل کی تہذیب کی بات کریں نا تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ انبیاء جو آئے ہیں دنیا میں تو ان میں سے بہت بڑا ایک انبیاء کا حصہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. اور اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں اس بنی اسرائیل کو کہ تم ہماری نعمت یاد کرو اپنے اوپر، کہ جب ہم نے تمہیں انبیاء بھیجے اور تمہارے اندر ہم نے بادشاہوں کو بھیجا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اور اللہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ تمہیں ہمیں اس طرح کی عظمت دی جو ہم نے کسی اور کو نہیں دی. تو اور اٹ وازنٹ جسٹ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ تھا بادشاہت کا وہ بھی چلتا رہا ہے. اور درمیان میں پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی بھی ان کو ملی ہیں، مطلب یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے رہے. لیکن بنی اسرائیل اس بات پہ آج تک بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم تو چوزن ونز ہیں، چونکہ ہماری تہذیب اتنی کمال کی تھی، ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ابھی ہم اس بات پہ آنے لگے کہ تہذیب اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. جی، جو تو اچھی تہذیب ہوتی ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس بات کو ہم ذرا زیادہ تفصیل سے کریں گے. جی، وہ ساری کی ساری ڈیوائن گائیڈنس کے اوپر بیسڈ ہے. جی. اور آپ کو میں بتاؤں، انسان جتنے مرضی عقل مند بن جائے نا، آج ہمیں یہ نت نئی جو تھیوریز دکھائی جاتی ہیں، جو ہمیں روسیو کی اور اس کی نیتشے کی اور ہمیں ڈاروین کی اور کارل مارکس کی، یہ دکھا کے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ شاید یہ انسان کے دماغ سے کوئی نئی چیز آئی ہے جس نے انسانیت کے لیے وہ والی بات کہی جس کا پہلے کبھی کسی کو پتہ نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی خیر موجود ہے تو ان سب کی فاؤنڈیشن جو ہے نا آپ کو ڈیوائن گائیڈنس میں ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ڈے فرسٹ سے دی تھی. چلیے خیر، اس کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ تہذیب کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان باتوں پہ بھی بات چلے گی. جی، میں ایک بار پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ اس طرح کی بہت زیادہ تہذیبیں آئی ہیں جن کے نام مٹ چکے ہیں، اور کتاب اللہ اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تہذیبیں تھیں. تو اس میں نا اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو نقطہ نظر بنائیں، کیونکہ قوم سمود اور قوم عاد جیسی جو قومیں ہیں وہ اتنی بڑی تھیں اور اتنی ٹرمینڈس تھیں، بلکہ قوم نوح بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے دنیا پہ غالب تھی. تو اور اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں، اور ان کے بارے میں ایسے وہ انہوں نے کام کیے جو آج کی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. مطلب اب یہ آپ ایجپٹ کی پیرامڈس دیکھ لیں جو فرعونوں کی تہذیب آئی ہے، اور جو ہے سارے، اور یہ سارے مٹ چکے تھے. مطلب ہم لوگ جب اس دور میں آئے ہیں اور اس دنیا کو پتہ نہیں تھا، اللہ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور آج کبھی کبھار ادھر یا ادھر کہیں نہ کوئی ان کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ اچھا واقعی وہ اس طرح سے ہی تھا. کیونکہ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں نے یہ جو تحقیقات انہوں نے کی ہیں پیرامڈس کے اوپر، تو اس کے بعد سائنسدانوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا تھا کہ یہ مین میڈ ایفرٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا. بلکہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ ایلینس نے یہ پیرامڈز ان کو بنا کے دیے تھے، کیونکہ یہ بیسیکلی ان کے پاور ہاؤسز تھے جس کا کنیکشن یونیورس کے ساتھ تھا، آؤٹ سائڈ آف پلانٹ ارتھ. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ساؤنڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انوالو تھی، کیونکہ یہ بات اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ انسان اتنی پریسیجن کے ساتھ اتنا گرینڈ معیار کے اوپر کام کر ہی نہیں سکتے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو پیرامڈس ہیں یہ صرف ایجپٹ میں نہیں ہے بلکہ سوڈان میں بھی ہیں، بلکہ آپ کو کئی جو ہے نا وہ ویسٹ میں بھی مل جاتے ہیں. چلیے خیر، ہم یہ بات آپ نے ایک یہاں پہ پوائنٹ آپ نے سامنے لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کے بارے میں پہلے بھی قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. ہم نے جو ان کو جگہ دی تھی، یہ جو ان کو ٹیکنالوجی میں، اور جو آپ جس کو آپ سویلائزیشن اگر کہنا چاہیں اور آپ اس کو ایکویٹ کرنا چاہیں ایک میٹیریلسٹک سکسیس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کا انسان جو ہے نا ان کے وہ قریب کا بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی پیرامڈس کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان کے تو تعلقات جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف پلانٹ ارتھ یونیورس کی دوسری طاقتوں کے ساتھ بھی تھے. جی، اور وہ جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اپنے وہ بنوائے، تعمیرات کروائی تھیں. اور اس کے علاوہ جو قوم عاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے، اور آج کل یہ پاسبل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایسی تہذیبیں گزری ہیں جن کے بارے میں ہمارے دماغ گھوم جاتے ہیں سوچ کے، اور مزے یہ بات ہے کہ آج یہ موجود نہیں ہیں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تہذیبوں کے اور یہ سویلائزیشنس کے اور جو ہے نا یہ سپر پاورس کے، یہ تو ایک دنیا کا ایک وہ ہے، ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. سو ہم نے بیسکلی یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ ہماری شناخت کہاں ہوتی ہیں سویلائزیشنس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ آیا کہ یہ ساری سویلائزیشنس اچھی ہی تھیں کہ ان کو اتنی پاور ملی اور سب کچھ اچھا ہوا، یا کہ ان کے اندر برائیاں بھی تھیں جس کی وجہ سے مٹی بھی یا ان کو عروج ملا، جو بھی ہے. تو چلیے تہذیبوں کا ذکر کرتے بات کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو اصل عروج دیا ہے نا، جو کہ دنیا نے چڑھتے سورج کو اپنی ننگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا،
اور ہر ایک نے اس کو تسلیم کیا. یہ در حقیقت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، اور بعد میں یہ عروج کامل ہوا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کے دوران ہی ان کو موت دے دی تھی. اب کیا ہوا کہ ان کے جو بیٹے تخت پر بیٹھے یا بادشاہ بنے تو بنی اسرائیل نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک دم ہی ایٹ ونس سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اچھا، اس کا نفاق کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ نبوکد نظر، جس کو بخت نصر کے نام سے عربی میں جانا جاتا ہے، کہ یہ ایک فاسق بادشاہ تھا اور کافر تھا، بت پرست تھا. اور وہ فلسطینی جو میں نے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، اس کا ان کے ساتھ تعلق تھا. اس نے کیا کام کیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوا. سب سے پہلا جو بیت المقدس کو تاراج کیا وہ اس نے کیا. اس نے 80,000 بنی اسرائیلیوں کو، لاکھوں کو قتل کیا، اور 80,000 کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لے گیا. تورات کے جتنے عالم تھے سب کو مار ڈالا. کہتے ہیں 40,000 سے زیادہ عالموں کو مارا. اچھا، جن لوگوں کو یہ اسیر بنا کے لے کے گیا، قیدی بنا کے لے کے گیا، ان میں دانیال علیہ السلام بھی تھے، اور ان میں وہ بھی تھے عزیر علیہ السلام بھی تھے. اچھا. باقی کہتے ہیں تاریخی روایات کے مطابق کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی تھی، تو پھر اس نے دانیال علیہ السلام کو نکال کے، قید سے نکال کے، تو بہت ان کی عزت افزائی فرمائی. اور یہ بھی آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اس لیے جو ہے ایک بہت اہم نبی عذرا، جن کو بائبل کہتی ہے، ان کو بہت اہمیت اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ تورات کے ایک دفعہ مٹ جانے کے بعد، چونکہ یہ بچپن سے ہی تورات کے حافظ تھے، تو انہوں نے تورات کی دوبارہ لکھوائی کروائی ہے، لکھا اس کو، یعنی تو کائنڈ آف ریوائول آف لرننگ ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈائسپورا میں رہے. ٹھیک ہے. اور پھر کرتے کرتے آپ یہ دیکھیے کہ چلیے ہم تہذیبوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہم پہلے ان تہذیبوں کا ذکر کریں کیونکہ ابھی ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، فرعون کی تہذیب ہے، نمرود کی بھی قوم نمرود کی ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں نماردہ کی حکومت تھی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ بھی بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا فرعون کی طرح. یہ انسانوں کی یہ کامن کہانی، حالانکہ وہ ایک سویلائزڈ نیشن تھے. سویلائزڈ نیشن. ہاں جی. اس کا مطلب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بیہیویئر پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، جو صدیوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن صدیوں میں اسی طرح کر کے نیچے بھی چلا جاتا ہے. عروج و زوال کا سلسلہ ہے. عروج و زوال. اچھا، اصحاب کہف کا ہم ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیکیس ایک بادشاہ تھا جو کہ اسی طرح کا توہم پرست اور اپنے آپ کو سجدے کروانے والا اور بگڑے ہوئے عقائد والا تھا. تو اس کی قوم کے اندر ہی کچھ نوجوان تھے جن نوجوانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزہ دکھایا. اچھا، اب یہ سارے لوگوں کا، جن کا ہم نے اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک بات ان کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عروج تک پہنچے. سب سے پہلے تو یہ اچھے لوگوں کی اولاد تھے، کیونکہ قوم نوح کے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا طوفان نوح سے، وہی انہی لوگوں کی اولاد تو عاد بنی تھی نا، قوم عاد بنی تھی. اور قوم عاد میں سے جو لوگ بچے تھے، ٹھیک ہے، اور قوم عاد جیسوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے خود کبھی ایسی قوم پیدا نہیں کی اتنی عظیم الشان. ان سے جو بچے وہ قوم صالح یا سمود کی قوم بنے. اور اسی طرح فرعون ہے، اسی طرح جو ہے قوم شعیب ہے، نبیوں کی اولاد ہیں اگر دیکھا جائے تو. ہمیں اسی طرف آ رہی تھی. اور بنی اسرائیل کو اپنے بارے میں بڑا فخر بھی ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اچھا، یہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا ہے نا، الا کانوا بہ یستہزئون. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بات مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو پھر لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. تو پھر تو اتنی بھی مہلت نہیں نا ملتی کہ کوئی وصیت ہی کر لے یا کچھ اپنا جا کے کوئی بھاگ سنبھال کے کسی کو خبر ہی کر ڈالے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری تہذیبیں ہیں نا، اب آئیے ذرا ہم ان کی ان شناخت کے اوپر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا میں اپنے زمانے میں مشہور تھیں، اور آج بھی جب کبھی کبھار ان کا تذکرہ آتا ہے تو کچھ مخصوص چیزوں کی بات ہوتی ہے. اچھا، کچھ تو ان کے کامن گناہ تھے، جیسے شرک تھا، تکبر اور غرور تھا، اور سب سے بڑھ کے گناہ جو ہیومینٹی کے خلاف ہے، دی گریٹسٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، وہ اپارٹھائڈ ہے.
جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا اس نے جو ہے نا اپنے آس پاس کے جو لوگوں تھے نا ان کو بہت کم تر نظروں سے, یعنی ان کو بہت کم تر گردانا, اور اس نے کہا کہ حکمرانی تو میرا حق ہے, اور یہ جو ہے یا تو یہ ختم ہو جائیں, پلانٹ ارتھ سے ہی ختم ہو جائیں, اور یا پھر یہ ہے کہ غلامی کریں. ہاں, اور ہم ان کے ریسورسز کے بھی وارث ہوں گے, ان کے بھی مالک ہوں گے اور ان کے بھی مالک ہوں گے. ہاں جی, اس کا نا ایک پیٹرن ہے, پیٹرن آف بیہیویئر, کیونکہ انسان تو جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ایک ہی ہے, مطلب ہم لوگ ایک جیسے ہیں سارے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہی ہیں جیسے کہ یہ جو قومیں شروع ہوتی ہیں, سویلائزیشن شروع ہوتی ہیں, یہ بیسکلی اچھے لوگوں سے شروع ہوتی ہیں. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, نبیوں کے مطلب ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو عذاب سے بچ کے آئے ہوتے ہیں, اور یہ پھر اچھی سوسائٹی شروع کرتے ہیں, اور کرتے کرتے اللہ ان کو ان کی اچھائی کی وجہ سے یا ان کی محنت کی وجہ سے پھل دیتے ہیں, بہت زیادہ ان کو سکسیس دیتے ہیں. پھر یہ ایسا ایسا بڑھتی ہیں اور عروج پہ پہنچتے ہیں, اور جب ان کو عروج مل جاتا ہے تو پھر ان کے اندر فساد بھی آ جاتا ہے, ان کے اندر کرپشن آ جاتی ہے, ان کے اندر جو ہے نا پھر دوسرے گناہ جیسے شرک کورس بہت بڑا گناہ ہے, اس طرح کی چیز, کیونکہ اندر اکڑ آ رہا ہے, تکبر آ جاتا ہے. اور پھر یہ کیا اس تکبر کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پہ جن کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. تکبر کا مطلب یہ ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. حالانکہ تکبر سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلاؤں گی. جو شرک ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے. بات یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرتے کرتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ سوچ ہی رہ جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. جب اللہ کا تصور, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی, اللہ کے آرڈر کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی وابستگی ختم ہوتی ہے تو آگے صرف اور صرف ایول رہ جاتا ہے. جی, اور ایول کی جو پہلی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ تکبر سے, بندہ کہتا ہے کیا میں نے, ہاں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری جو اس کے پاس سکسیس ہے وہ اس کی وجہ سے آئی ہے, اور پھر وہ ظلم کرتا ہے. اور جب وہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ظلم کے سلسلہ شروع ہونے کے بہت تھوڑی دیر بعد زوال آ جاتا ہے. ظلم پرسسٹ نہیں کرتا. یہ ایک نا دنیا کا ایک پیٹرن ہے. تو اور ہم نے یہ ہر قوم میں دیکھا ہے. بلکہ مزے کی بات ہے کہ فلاسفرس کو میں نے سنا ہے کہتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے نا سپر پاور کو, سویلائزیشن جو بہت عروج پہ ہے, اس کو آپ 100 سال دیتے ہیں بس. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا زوال شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک دنیا کا پیٹرن ہے. انسان ایک جیسے ہیں سارے. تو جو ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو, اگر آپ بات کریں کہ ہمارے جو ماڈرن ٹائمس کے سویلائزیشنز, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں اگر ہم گریٹ برٹن کو دیکھ لیں, یا ہم رشیا کو دیکھ لیں, یا ہم امریکہ کو بھی دیکھ لیں, آج کل دیکھ لیں جو اپنے اپنے وقتوں کی سپر پاورز, یہ تو ہم بالکل ریسنٹ کی بات کریں نا, اس سے تو پہلے بھی تھیں. تو اسپین کو جیسے آپ کہتے ہیں نا, جو اس ٹائم کرسچن کروسیڈرز تھے سارے, تو اگر ان کو دیکھیں تو ان کا بھی ایک پیٹرن ہے انداز کا, ٹھیک ہے. وہ کافی دیر تک جو ہے نا وہ دنیا کے اس پہ رہے ہیں, لیکن فوراً آفٹر سم ٹائم جنریشنس کے بعد ان کو ٹاپل کر دیا گیا, اور سم ایلس ٹک دیئر پلیس. اور وہ اس طرح سے کیا کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا. ان کا جو موڈ آف سکسیس تھا وہ فیلئر نکلا. دے کوڈ ناٹ کنٹین اٹ. ایونچولی اٹ واز پروون اے فیلئر. ایگزیکٹلی. اگر وہ اچھائی پہ مبنی رہتے, عروج آنے کے بعد اگر اللہ سے ڈرتے رہتے, یا وہ ڈیوائن گارڈنس کو وہ بناتے جیسے حضرت عمر نے بنایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہدایت ہیں, گولڈن ایج آف اسلام میں جس طرح ہوا, تو پھر ان کی یہ عروج بہت دیر تک چلتا. لیکن ظلم کے بعد ہی پست ہو جاتا ہے. اور یو کین آلویز سے کہ جب ظلم ہونا شروع ہو گیا تو مطلب ہے کہ وکٹری از. اچھا, تھوڑا سا اگین ہم ذرا ابھی تک ہم انالیسس کر رہے ہیں ان کے اس رویے کا جو ان کو اس تکبر کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک تو چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور سپر نیچرل قسم کے اچھے ہیں, ہر انسان سے ہم ماورا ہیں, اس سے اعلیٰ ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اچھے ہیں لہٰذا ہم دوسرے انسانوں کے مالک ہیں. اور آپ کو یہ بیہیویئر پیٹرن اس وقت نظر آئے گا. وہ جو تہذیب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں آج کے دور کی سپر پاور ہوں اور میرے آرڈر کو جو ہے نا آرڈر سمجھنا چاہیے, اور دنیا میں میرے آرڈر کے علاوہ کوئی آرڈر نہیں ہوگا, کہنے کو یہ تہذیب اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا جو ہے وہ نمائندہ کرا, ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہتی ہے, ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو دے آر ویری کلیئر دیٹ یو آر الاؤڈ وٹ ٹو سے and what not to say. Exactly. They do not allow you. آپ یہ دیکھیے حجاب کے اوپر جو ہے ان کا وہ جو بین ہے وہ کتنی ایک مضحکہ خیز بات ہے. ایک وہ لوگ جن کے نزدیک ننگے پھرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, they stand for that, right? ایک وہ لوگ جو سیم سیکس میرج اور اس کے اندر جو وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے حجاب نہیں کرنا,
یا آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا فیملی سسٹم صحیح نہیں ہے. افغانستان کے اوپر جو انویٹ کیا گیا تھا وہ اسی لیے انویٹ کیا گیا تھا نا, یہ کہہ کے انویٹ کیا گیا تھا کہ وہاں کی عورتوں کو آزادی نہیں دیتے, وہ والی آزادی نہیں دیتے جس کے ساتھ وہ بکینی پہن سکے, وہ والی آزادی نہیں دیتے جس کے ساتھ وہ مکس جو ہے نا کو ایجوکیشن میں جا سکیں, اور وہ والے جو ہیں وہ اپنے کانسرٹس منعقد کر سکیں اور اپنی نمائش نہ کر سکیں. چونکہ وہ یہ نہیں کرتی تھی, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے اور اپنا وائٹ مین برڈن لے کے تو ہمیں جو ہے نا وہاں پہ کریکشن کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے. اچھا, یہ اصلاح کرنے کا نام سے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کیا کہ جو افغان عورت کے پاس جو پروٹیکشن موجود تھی اپنے خاندان کی, اپنی عزت کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے خون کی, انہوں نے ایک چیز جو ہے اس سے وہ چھین. مطلب اگر اس کے مسائل تھے بھی تو ان کے آنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے, کوئی حل نہیں ہوا. ہاں, اصل میں اس میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بات کہی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جو سپر پاور بن جاتا ہے نا, جس کو اللہ دے دیتے ہیں یہ, تو وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا یہ سب کچھ میری وجہ سے, ٹھیک ہے نا, اور کہتے کیونکہ میں سپر پاور ہوں, میرے پاس پاور آ گئی ہے, تو لہٰذا میں نے اپنے ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں جو سپر پاورز نہیں ہیں, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بیسکلی اس میں مائٹ از رائٹ والا کنسیپٹ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بالکل, آپ کو پتہ ہے ایک بڑی فنی بات ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کو لگتا ہے دنیا میں امریکہ کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اینی ون کوڈ ہیٹ امریکنز, تو دے آر لائک کہ ہو کوڈ ہیٹ امریکہ. نہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ایروگینس مطلب ان کے ساتھ کی جاتی ہے, وہ اتنے ایروگینٹ ہیں, اور مزے کی بات ان کو کچھ زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. وہ اپنی اس جہالت میں اتنے ایروگینٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وائٹ اسکن جو ہے نا, اور انگلش بولنا, اور امریکنائزیشن جو ہے, بھائی یہ ٹرینڈز ہیں ہمارے, اور یہ ہم بتائیں گے تمہیں, جو ان کے خلاف جائے گا بھائی وہ کمتر ہے, ہم کمتر نہیں ہیں. اگر آپ انگلش نہیں بولتے تو آپ بے علم ہو. جی بالکل. اگر آپ ان کے والا لباس بکنی اور وہ نہیں پہنتے تو آپ جو وہ ہو آپ بیکورڈ ہو. اچھا, اگر آپ پرو ایبارشن نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, تو یا آپ جو ہے نا نیو نارمل پہ یقین نہیں رکھتے ہو, تو آپ تو بڑی فرسودہ دنیا سے تعلق رکھتے ہو. آپ باربیرک اور سیوج ہو, آپ جو ہے نا الٹریٹ ہو, اور اسی بنا کی وجہ سے وہ بنیاد کو بنا کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ لوگ سیوجز اور باربیرک اور ان ایجوکیٹڈ ہیں, تو لہٰذا ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے, چاہے وہ ہم کو قتل کر کے کریں یا ان کو انویٹ کر کے کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں طاقت. آپ دیکھیں جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی نا, تو اس وقت ایک بات کا ہمیں بڑے عجیب لگا, اور سب نے اس کو چیخا چلایا بھی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ سیرین نہیں ہے, دیکھیں یہ جو ہے نا یہ وہ فلسطینین نہیں ہے, یہ افغانس نہیں ہے, یہ یورپینس ہیں. ان یورپینس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سویلائزڈ یورپینز, وائٹ بلو آئیز اور بلانڈ ہیئر والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اصل ہمدردی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جب یہ غزہ کا معاملہ آیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزہ کی اور فلسطین کا جو وار ہے یہ اکٹھی سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے, ابھی بھی دونوں ابھی بھی ہیں, چل رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ. تو اس میں یوکرین کی وار کے معاملے میں جو یورپ کا انداز ہے اور جو غزہ کے معاملے میں ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ٹو اپوزٹس ہیں. اور وہ اتنی گلیئرنگ ہپوکریسی ہے کہ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کہ ان پولیٹیشینس کو خود نظر نہیں آتا وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. اچھا, اور جب ان کو جیسے کہ آج بھی جو ہے نا ICJ نے وہ اپنی رولنگ دے دی ہے جس میں اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ جینوسائڈ بھی ہو رہی ہے, اور جس نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ ورسٹ وار کرائمس ہو گئے, اور جس میں اس نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ جو کرائم میں پارٹنر ہے وہ بھی جو ہے نا اتنا ہی کنڈمنیشن کا حقدار ہے جتنا کہ اسرائیل خود. اچھا, جب ان کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے نا تو ایک دم یہ لوگ بڑے حیران ہو کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اف وی آر ناٹ دی بیسٹ دین وائی ڈو پیپل کم ٹو اس. اصل میں ویسٹرنرس کا نا ان جنرل ایک نا انداز ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ, وہ ایک تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہی ہیں, اور اس کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم لوگ اف یو آر ناٹ رائٹ تو ہمیں سکسیس کیسے ملا سب کچھ. مطلب ہم لوگ اتنے جو عروج پہ آ گئے ہیں وہ اسی طرح سے آئے ہیں نا کیونکہ ہم صحیح تھے, ہم بالکل صحیح ہیں. جی اس میں ایک بہت بڑے ٹاکنگ پوائنٹس ان کے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمارے پاس صحیح پاور کیوں ہے, پہلی بات تو یہ. اور اگر ہم لوگ غلط ہیں تو پھر لوگ جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں دنیا میں وہ ہمارے پاس کیوں آتی ہیں, کیوں ادھر سے لوگ اٹھ کے ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ ہماری اس سکسیس اور امپلائمنٹ اور سب کو ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں. ایک بات پتہ ہے واقعی لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ نا وہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو بہت اچھے ہیں, ہماری کنٹریز تو بہت اچھی ہیں, ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہمارے پاس لگژری ہے, سب کچھ ہے. یہ لگژریز کہاں سے آئیں؟ میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو. لیکن اگر دیکھا جائے, انالیسس کیا جائے ریسرچ کی بیس پہ, تو فرسٹ آف آل ان کے پاس جو اگر ایک چیز ہے وہ اکانومی ہے, ان کے پاس اسٹیبل منی ہے,
اب وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح سے آئی, وہ ایک اور جو ہے نا ریبٹ ہول ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے, اور جہاں پہ پیسہ ہوتی ہے وہاں پہ خوشحالی اس طرح کی ضرور ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا کی ضرورت نیسیسٹیز مل جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیچارہ اٹھ کے آ رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں فار وٹ ایور ریزن, ڈیفینیٹلی پروبیبلی ویسٹرن کنٹریز نے اس کی کنٹری کو تباہ کر دیا ہوگا یا انویڈ کر دیا ہوگا, کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے الجزائر میں جیسے, جی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلی صدی کے اندر امریکہ اور اس سے پچھلی صدی کے اندر برٹن کا بہت بڑا ہاتھ تھا دنیا کی بہت زیادہ ممالک کو تباہ کرنے میں. آپ انڈیا کو جس کو وہ کولونائزیشن بولتے ہیں, مطلب آپ کہتے ہیں ویسٹ کے علاوہ کے ارد گرد جتنے ممالک انڈیا کے بارے میں یہ ہے کہ جب انگریز یہاں پہ داخل ہوا تھا تو جب یہاں سے نکلا تھا نا تو اکانومی کو یہ 11% پہ چھوڑ کے نکلا تھا, حالانکہ اس وقت یہ دنیا کے بیسٹ اکانومیز میں تھی. ٹھیک ہے, اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 100 تھا, اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز وہاں سے چرائی, ایسے ہی ہے, اور اس کو جہاں کے آج بھی ان کی وہ جو ہے نا میوزیمس میں آپ کو ان کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں نا کہ افریقہ تو کہتا ہے یورپ کو کہ تمہارے جو سکسیس کی پیچھے بہت بڑی وجہ ہے, ایک تو ہمارا سلیو ہمارے لیبر ہے افریقنس کا, اور دوسری بات ہے کہ تم ہماری ساری تہذیب چرا کے اپنے پاس لے گئے ہو, تمہارے میوزیمس میں ہماری چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ہمارے آرٹیفیکٹس ہیں, یہ والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے صحیح ہیں کیونکہ ہم لوگ پاورفل ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی جو بلڈی اکنامکلی پاورفل ہے کہ ویسے پاورفل ہے, ان کے پاس صرف اکنامکس اگر دیکھا جائے صحیح طرح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اکنامکس بیسکلی ان کی ایک چیز ہے جو واقعی وہ کیسے ہمارے پاس ہے, جس کی وجہ سے لوگ ان کی جو اکنامکس کی بھی 2 بنیادیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آج کی دنیا میں بھی, چلیں ابھی آپ نے پچھلی صدی کے ذکر کیا اس کو بھی بات نہیں کرتی, آج کی دنیا میں بھی دنیا پوری کی دھوکہ دہی, غنڈہ گردی اور گندگی, منی لانڈرنگ کو کون سیف ہیون دیتا ہے؟ ویسٹ, برٹن اور جنیوا اور برسلس. دنیا کی جو وارز ہیں وہ ساری یہی لوگ لڑتے ہیں. دنیا میں جو آپ کہتے ہیں اگر 90% نہیں تو ایٹ لیسٹ 70-80% وارز ہیں یہ ویسٹ نے کرائی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں, اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان کی جو ہے ویپنس کی جو انڈسٹری ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو افغانستان کی وار کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ہم نے $3 ٹریلین لگا دیے, اس کے اندر سے 2.5 جو ہے نا پتہ کس کے پاس گیا تھا؟ اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے پاس. تو جس کا ٹرمپ خلاف ہے نا, ٹرمپ اسی کا تو خلاف ہے نا, وہ کہتا ہے ہمیں باہر نکلنا ہی نہیں ہے. اصل میں بیسکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے غنڈہ گردی کو تہذیب کا نام دے دیا. تو بس تہذیب سویلائزیشن تو کہیں سے بھی نہیں ہے نا پھر کے, تو یہ پھر غنڈہ گردی آپ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم لوگ پاورفل ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تہذیب ہے, تو مانو یہ تہذیب ہے, حالانکہ بیسکلی غنڈہ گردی ہے. تو وہی بات ہے نا, غنڈہ گردی بھی اور غنڈہ گردی کی حفاظت بھی, کیونکہ چوری تو ایک دوسرے کی بیک کو کور کرتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کی بیک کو کور نہیں کریں گے تو زمین میں انجسٹس کیسے آئے گا, اور زمین میں انجسٹس کیسے نہیں ہوگا تو کیا دجال کی تہذیب جو ہے یا دجال کی جو ہے وہ آرڈر یہاں پہ جگہ بنا سکے گا؟ لہٰذا اس کے لیے اس زمین کو صفائی سے, طہارت سے, ہر حق سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ لوگ اپنا برڈن لے کے پہنچتے ہیں, اور نام وہ جو بھی لیں, لیکن میرا خیال یہ کہ یہ جو غزہ کی جو ہے کانفلکٹ ہے, اس نے جو ہے نا بہت سارے چہرے ننگے کیے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم چھپا کے لے کے چل رہے تھے اور ہمارے ساتھ سب کانشیس میں چل رہی تھی, ان کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق لیحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون, کہ اللہ نے یہ کیا اس لیے تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دکھائے, اور مجرم کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یمیز الخبیث من الطیب, گندگی کو صفائی سے نکال دے, یعنی طیب سے نکال دے, اور پھر وہ کیا ہے کہ فیرکمہ جمیعا فیجعلہ جہنم, پھر گندگی ایک دوسرے کے اوپر کٹھی ہو کے کلمینیٹ ہو کے تو سب کا ایک پائل بن جائے, ڈھیر بن جائے, جس کو اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے, یعنی ایونچوئل اینڈ لاسٹنگ فیلئر. اسی بات پر ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں کہ غنڈہ گردی کو اور اس پاور کو کہ آپ لوگوں سے حقوق چھین سکو, لوگوں سے ان کی زندگیاں چھین سکو, کیونکہ آج زندگیوں کا مسئلہ آیا ہوا ہے. آپ اس پاور کی بنا پہ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مہذب ترین ہیں اور ہماری تہذیب جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پچھلی تہذیبیں, سویلائزیشن کو کہتے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے مار کھا گئی تھیں, ساری اس وجہ سے تباہ ہوئی تھیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونے والی, تو یہ جو عروج ہے اس کو زوال آئے گا ہی آئے گا.
چلیے اللہ ہماری اپنی ویور سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی فیڈ بیک سے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. السلام علیکم.